السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہا ہوں عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم فكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون بلا قليلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے جو اپنے اس میثاق کو توڑ ڈالا، اس کے سبب اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب سے، اور ان کے اس طرح کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ ان کے کفر کے باعث بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ۔ اب ان کے جرائم کی فرصت آ رہی ہے، اور یوں سمجھیے کہ ابتدائی کی تکرار ہو رہی ہے، اور اس میں جو اصل خبر ہے وہ گویا معذوف ہے۔ گویا بات یوں بنے گی، انہوں نے جو اپنے میثاق کو توڑا اور توڑتے رہے، ہمارے ساتھ انہوں نے جو بھی وعدے کیے تھے، جب ان کے پاس انہوں نے نہ کیا تو ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ لیکن یہ واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، بلکہ ان کے جرائم کی فرصت بیان کر دی گئی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور باسبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم کے خلاف کی، ایک بہت بڑا بہتان کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام پر یہودیوں نے بہتان لگایا کہ انہوں نے معاذ اللہ زنا کیا ہے، اور مسیح علیہ السلام دراصل یوسف نجاس کا بیٹا ہے۔ ان کی روایات کے مطابق یوسف نجاس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت ہو چکی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے مابین تعلق قائم ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ یہ ہے وہ اتنی بڑی بات جو یہودی کہتے ہیں، اور آج بھی اس گمراہ کن نظریے پر مبنی جیسی فلمیں بنا کر امریکہ میں چلاتے ہیں، جن میں عیسائیوں کو بتایا جاتا ہے کہ جس مسیح کو تم لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہو، وہ حقیقت میں انسان کا بیٹا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَتَنَّا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولًا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور باسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح علیہ السلام ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ اس کے شبیہ بنا دی گئی۔ ان کے لیے جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں۔ ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، یعنی اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ یہاں یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، استحجابیہ نشان کے ساتھ کہ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا تو فیصلہ ہے، ایک طے شدہ امر ہے، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ تو ان کی یہ جرات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور ایک شخص حضرت مسیح علیہ السلام جیسی صورت بنا دی گئی، ان کے ساتھ مشابہت کر دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے جس کو مسیح سمجھ کر سولی پر چڑھایا وہ مسیح علیہ السلام نہیں تھا، ان کی جگہ کوئی اور تھا۔ انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا نام یہودا اسخریوتی تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں میں سے تھا۔ ویسے اس کی نیت کچھ اور تھی، اس میں بد نیتی برحال نہیں تھی، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کرایا تھا، چنانچہ اس گستاخی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت مسیح علیہ السلام جیسی بنا دی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا دیا گیا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.